أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن مجید کے نزول کے تذکرے کے ساتھ ساتھ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بھی بات کی گئی۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے نوازا، جو قرآن مجید جیسی دولت نصیب فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے لیکون للعالمین نذیرا، آپ تمام روئے زمین کے انسان و جنات کو ایمان لانے کی دعوت دیں۔ جو ایمان نہ لائیں انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اس کے بعد توحید کے اس بات کے لیے اور شرک کی مذمت میں زبردست طریقے سے کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کو بیان فرما کر ان کی تردید فرمائی۔ فرمایا یہ قرآن مجید رب العالمین کا پاکیزہ کلام اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور منکرین رسالت ان کے خیال میں یہ تھا کہ عام انسان کو کس طرح رسول بنایا گیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا پینا، بازاروں میں چلنا، یہ تو رسول کے شایان شان نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو کم از کم کھانے پینے اور انسانی لوازمات سے پاک ہوتا، یا آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا، لوگوں کو ڈراتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا کم از کم معاش کی تو بے فکری ہوتی، کوئی غیبی خزانہ ہوتا، کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے رسول بے فکری سے کھایا پیا کرتا۔ دوسرے رکوع میں کفار کے انحرافات اور اعتراضات کے رد میں فرمایا کہ جن باتوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ تمام بلکہ ان سے بھی بہتر باغات اور محلات آپ کو اس سے نواز دے، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ منکرین رسول جو اعتراضات کر رہے ہیں فرما رہے ہیں اصل اس کی وجہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور قیامت کو نعوذ باللہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس دن ان کے لیے جہنم کی تیاری کی بات کی گئی اور قیامت کی چند ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ ساتھ جو ایمان والے اور متقی تھے، قرآن مجید میں اکثر جہاں کافروں کا تذکرہ وہیں متقین کا تذکرہ، ان سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے آرامدہ ہونے کا اور اس کے اعلیٰ قسم ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا کہ بھئی وہی جنت جس کی دائمی نعمتیں ان کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کفار جو دنوی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں، اور جن بتوں پر ان کا اعتماد ہے قیامت کے دن ان کی مدد سے وہ انکار کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کے اعتراضات، اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے انسان ہی تھے، سب کھاتے اور پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ چونکہ ان منکرین کے بیہودہ اعتراضات اور اقوال سے آپ علیہ السلام یا آپ کے جتنے متبعین ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، فرمایا انہیں تسلی دی گئی کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ مدد آپ کے قدم چومے گی۔ تیسرے رکوع میں کفار مشرکین قیامت کے دن اپنے عقلوں پر ماتم کریں گے، ندامت اور حسرت کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھا جائیں گے، کہیں گے یا لیتنی
یوم یعض الظالم علی یدیہ، فرماتے ہاتھ کاٹ کر کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لیکن اس وقت صرف حسرت ہی کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کاش کہ فلاں کو میں دوست نہ بناتا، جس کم بخت نے لقد اضلنی عن الذکر، نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا، رائے حق سے ہٹایا۔ اس کے بعد اصحاب جنت جو خوش و خرم ہوں گے ان کی عمدہ قیام گاہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن ایک عجیب منظر ہوگا، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اس دن جنہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالا، قرآن مجید سے غافل رہے، اس کو نظر انداز کر دیا، ان کے خلاف خود پیغمبر علیہ السلام مدعی بنیں گے اور بارگاہ الہی کی عدالت میں شکایت کریں گے، یا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا بلکہ نظر انداز کر دیا۔ میرے بھائیوں، دنوی معاملات میں ہم کتنے تیز ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے ہی جاہل ہیں، اس کی تعلیم سے بھی بے پرواہی اور استغنا کرتے ہیں، ان کے احکام پر عمل تو درکنار بلکہ توجہ ہی نہیں کرتے، پڑھنے پڑھانے کو نعوذ باللہ وقت کا زیان سمجھتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی پارٹ ٹائم کہیں گے قاری صاحب اس کو پارٹ ٹائم پڑھاؤ۔ آج کی یہ صورت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی بلکہ پوری انسانیت کی کامیابی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے، عظمت قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا، کفار کی طرف سے ایک اعتراض تھا، لولا نزل هذا القرآن، اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے تو دفعتاً واحدتاً ایک مرتبہ کیوں نہ اترتا جیسے تورات و انجیل اترے۔ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کے اندر غور و فکر کر سکو، سوچ سے کام لے سکو۔ چوتھے رکوع کے اندر رب العالمین نے فرمایا قرآن اسی ذات کا نازل کیا ہوا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے اور سرکشی پر اصرار کرنے والے قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس اور قوم لوط، یہ سب فنا ہوئی۔ سبق مل رہا ہے کہ اپنے رسولوں کی تکذیب اور انکار اور اس کی سرکشی پر اصرار، اس کا انجام کہ عذاب الہی ان پر آ کر مسلط ہوتا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا، یہ بدبخت لوگ آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ، یہی وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ ان سے گھبرائیں نہیں، ایک دن آئے گا ان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرما رہے ہیں بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور پھر بھی اپنے آقا، اپنے دانہ پانی دینے والے کو پہچانتا ہے، کتا بھی مالک کا خیال رکھتا ہے، جب پاگل ہوتا ہے تو مالک کے گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ کی قدرت اور رحمت کی چند نشانیاں اور انسان کی آسائش کے لیے رب العالمین نے کس طرح دن اور رات بنائے، بادل اور بارش کا نظام، اس طرح عظیم عظیم نعمتیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، شرک و کفر کرتے ہیں، ایسوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ ان بدبختوں کی مخالفت سے آپ گھبرانا نہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے، آپ اللہ کی
رب العالمین کی شان ان کو سمجھائیں، وہ کیا اللہ کی شان کو جانیں۔ فرما رہے ہیں مومن جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آخری اور چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اور رحمتوں کا تذکرہ فرما کر کہ جس نے آسمان، ستارے، سیارے، سورج، چاند، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یہ انعامات و احسانات فرماتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ عباد الرحمن ہیں، اور جو نعوذ باللہ نادانی کی وجہ سے ناشکری کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ پھر عباد الرحمن کی کچھ صفات ہیں، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں میں اردو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، نمبر 2 جاہلوں سے، نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں، اور نمبر 3 یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو جب لوگ بستروں پر ہوتے ہیں یہ سجدہ میں، قیام میں یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ رب نصرف عنا عذاب جہنم، مولا عذاب جہنم سے ہمیں دور رکھنا۔ اور فرمایا وہ مال خرچ کرتے ہیں اور اسی طرح ناحق مال خرچ کرتے ہیں اور ناحق قتل نہیں کرتے، مال خرچ کرتے وقت بھی اسراف نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، شرک سے بیزار ہیں اور زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں، جھوٹ اور بیہودہ مشغلوں سے، ناجائز مجمعوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسی جگہ سے کہیں گزر ہو تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اور انہیں جب اذا ذکروا بآیات ربہم، قرآن پاک کی آیات اور احکام الہیہ سنائے جائیں تو عقل اور فہم کے ساتھ توجہ دیتے ہوئے تعمیل احکام میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے دیندار ہونے کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مومنین اور متقین دین پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے جنت کے عالی مقامات پر ہوں گے۔ اور پھر اخیر میں یہ تنبیہ کی گئی اگر کوئی احکام الہی کو چھوڑ دیتا ہے میرا رب پر بے پرواہ ہے، میرا رب کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کرے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مبارک صورت میں جو پڑھا اور سنا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔